السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قرارداد لاہور۔ مسلمانوں پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی تھی کہ ہندو مسلمانوں کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ ہندو جمہوریت کی آڑ لے کر ہندو راج قائم کرنے کی کوششیں کریں گے۔ انگریزوں نے ہندوؤں سے گٹھ جوڑ کر کے اسلامی دشمنی کے سبب بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا مالی، سیاسی، جانی اور مذہبی نقصان کرنے کی بھرپور کوششیں کی۔ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا رہنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 13 مارچ 1940 کو وائسرائے ہند کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی تسلی بخش صورت نہ نکلی تو مسلمانوں کو ملک کی تقسیم کا مطالبہ کرنا ہی پڑے گا، انہیں الگ ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ اکٹھا نہیں رہ سکتی۔ لیکن کانگریس ٹس سے مس نہ ہوئی اور وہیں اسی بات پہ اڑی رہی اور اس بات پر ڈٹ گئی کہ کانگریس تمام ہندوستانیوں کی نمائندگی کرتی ہے تاکہ اکثریت کو اقتدار حاصل ہو سکے۔ مسلم لیگ کے 27ویں سالانہ اجلاس جو کہ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں منعقد ہوا، اس میں ایک علیحدہ اسلامی مملکت کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 21 مارچ 1940 کو فرنٹیئر میل کے ذریعے ریلوے اسٹیشن لاہور پہنچے۔ وہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا، بڑے جوش اور ولولے سے ان کو ویلکم کیا گیا۔ اس کے بعد وہ میو ہسپتال پہنچے جہاں زخمیوں کے محبت و شفقت سے ان کی عیادت کی۔ سید حسن ریاض اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس 22 مارچ 1940 کو بڑی شان زبردست طریقے سے شروع ہوا۔ مولوی طویل احمد منگوری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ برصغیر بھر سے 50,000 سے زیادہ مسلمانوں نے اس میں شمولیت اختیار کی۔ مسلم لیگ کا اجلاس لاہور کے مجمع کے اعتبار سے بہت زیادہ کامیاب رہا کیونکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اس جلسے میں۔ 22 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے صدارتی اجلاس میں تقریر کی۔ انہوں نے انگریزوں اور ہندوؤں کے ساتھ بین الاقوامی دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ ہندوستان کا مسئلہ بین الاقوامی ہے اور فرقہ وارانہ نہیں۔ ہندو مت اور اسلام دو مختلف نظام ہیں، یہ ایک جیسے بالکل بھی نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں دو ایسی تہذیبوں کو ماننے والے ہیں کہ جن کی بنیاد دو متصادم تصورات اور خیالات پر مبنی ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا تعلق سماجی رسم و رواج، مذہبی فلسفوں اور ادبیات کے حوالے سے بالکل چینج ہے۔ دو متصادم اقوام کو ایک ریاست میں باندھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کی حکومت برباد ہو جائے گی اور ان میں بے چینی بڑھ جائے گی۔ مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ ملک کے بعض حصوں میں زیادہ اکثریت کے حامل ہیں، اس لیے اگر برطانوی حکومت چاہتی کہ خوشحالی، امن اور سکون حاصل ہو تو ہندوستان کو تقسیم کر کے دو جداگانہ وطن تشکیل دیے جائیں اور مسلمانوں کی جن علاقوں میں اکثریت ہے ان کو وہ دے دیے جائیں، یعنی جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہ علاقے ان کو ہینڈ اوور کر دینے چاہیے۔ قرارداد لاہور کی تائید میں سب سے پہلے 24 مارچ 1940 کو مسلمان رہنما چودھری خلیق الزماں نے کی۔ اسٹوڈنٹس بعد میں مسلم اکثریتی صوبوں میں صوبہ سرحد سے سردار اورنگزیب، صوبہ سندھ سے سردار عبداللہ ہارون اور بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ اور پنجاب سے مولانا ظفر علی خان نے قرارداد کی حمایت کی۔ بیگم مولانا محمد علی جوہر نے 24 مارچ 1940 کو اپنی اسپیچ میں قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا تھا۔
اس پر اپریل 1941 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا منعقدہ اجلاس میں بھی قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کے طور پر اپنا لیا گیا۔ قرارداد پاکستان پر ہندوستان کے مسلمانوں نے خوشگوار اور پرمسرت رد عمل کا اظہار کیا اور وہ خوش ہو گئے اس بات کو لے کے۔ اس کی تاریخ میں مثال کم ملتی ہے۔ شیخ محمد اشرف ناشر کتب لاہور نے پاکستان لٹریچر سیریز کے نام سے اشاعت کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ نظریہ پاکستان کی افادیت اور اہمیت کو فروغ اور نشر و اشاعت کے لیے ایک کمیٹی قائم کی گئی۔ اس سے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے میں بڑی مدد ملی۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں اس قرارداد کے بنیادی نکات پر۔ یہ اجلاس ورکنگ کمیٹی کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ان بنیادی اصولوں کے اساس پر ایک ایسی دستوری اسکیم مرتب بنائے جس میں ریاستوں کے تمام امور مثلاً خارجی معاملات، مواصلات، رسل و رسائل اور دیگر ضروری امور کا اختیار دیا گیا ہو۔ اس کے علاوہ ان اکائیوں اور علاقوں کے دستور میں اقلیتوں کی ثقافتی، اقتصادی، مذہبی، سیاسی اور دیگر حقوق و مفادات کی حفاظت کے لیے قابل عمل اور مؤثر تحفظات کا اہتمام کیا جائے۔ مسلمانوں کی حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے جہاں وہ اقلیت میں ہیں۔ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں، جیسا کہ وہ ہند کے شمال مغرب اور شمال مشرق میں ہیں، ان علاقوں کو آپس میں اکٹھا کر دیا جائے، ملا دیا جائے تاکہ وہ آئندہ مملکتیں بن جائیں۔ ان مملکتوں میں شامل ہونے والی وحدتیں صاحب اقتدار اور خود مختار ہوں گی اور وہ آزاد ہوں گی، وہ جیسے چاہیں اپنے معاملات کو خود دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اس قرارداد میں گاندھی جی کا رد عمل کیا تھا، اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، وہ کیا سوچتے تھے اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کس طریقے سے کیا۔ گاندھی نے اپنے اخبار ہریجن میں لکھا کہ تقسیم ایک جھوٹ ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جس کو میں نہیں مانتا۔ اس کو ہندو اور مسلمان دو مختلف یعنی الگ الگ عقائد رکھنے والے لوگ ہیں، یہ سب ایک ہی خدا کی اولاد ہیں، ایک ہی خدا کے بچے ہیں، یہ تقسیم مسلمانوں کے لیے خودکشی کے برابر ہوگی۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس، مولانا ابوالکلام آزاد نے مطالبہ پاکستان کو غیر اسلامی قرار دیا۔ اس نے کہا کہ زمین کے کچھ حصے پاک اور کچھ ناپاک نہیں ہو سکتے، یہ بات اسلام کے بالکل خلاف ہے اور اسلام کسی بھی ایسی تقسیم کو نہیں مانتا۔ اس کے علاوہ راج گوپال اچاریہ نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالبہ ایسا ہے کہ دو بھائیوں کی ملکیت ایک گائے ہے اور وہ اسے کاٹ کر تقسیم کرنا چاہیں۔ برطانوی پریس نے قرارداد کو خاص اہمیت نہ دی، انہوں نے نظر انداز کر دیا، ہندو اور انگریز اس کے خلاف ہو گئے۔ لندن ٹائمز نے اپنی مختصر خبر میں پاکستان کی تجویز کو اس لیے رد کر دیا کہ اس سے ہندوستان کی وحدت ختم ہو جائے گی۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کرتے ہیں اس قرارداد کی اہمیت کے حوالے سے۔ 1906 میں کانگریس کے اجلاس میں، جو کہ کلکتہ میں تھا، تقریر کرتے ہوئے گوپال کرشن گوکھلے نے کہا تھا کہ ہندوستان کو جب بھی آزادی ملے گی مسٹر محمد علی جناح کی وجہ سے ہی ملے گی۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے بعد مسلمانوں کا علیحدہ اسلامی ریاست کا مطالبہ اور بھی زیادہ زور پکڑ گیا، اس میں تیزی آ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ قرارداد پاکستان کے بعد مسلم لیگ بڑی تیزی سے برصغیر میں سرحد کے ساتھ منظم ہونے لگی۔ منزل کا تعین ہونے پر مسلم اتحاد کا جذبہ وسیع سے وسیع ہوتا چلا گیا، آگے بڑھتا چلا گیا، مسلمانوں کے اتحاد کو فروغ حاصل ہوا۔ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر برصغیر کے مسلمان جوک در جوک جمع ہونے لگے، اکٹھے ہونے لگے۔ اب مسلمانوں کا ایک ہی مطالبہ تھا اور وہ ایک ہی منزل تھی۔ قرارداد پاکستان کی منظوری نے مسلمانوں کے
ایک نئی روح پھونک دی، جذبہ اور ولولہ پیدا کیا، اور وہ یہ تھا کہ پاکستان کو حاصل کرنا ہے، پاکستان بنانا ہے، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ وقت کے ساتھ ساتھ تحریک پاکستان میں جوش بڑھتا گیا۔ ہندوستان کے سیاسی حالات نے تبدیلی نے ان کو بین الاقوامی شخصیت بنا دیا۔ اس قرارداد سے اسلامیان ہند کی منتشر افرادی قوتیں اور ذہنی صلاحیتیں بیدار اور مستحکم ہو گئیں۔ قرارداد پاکستان کو تاریخ برصغیر میں ہی نہیں، تاریخ عالم میں بھی ایک اہم سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ واحد قرارداد ہے جو 6 کروڑ مسلمانان ہند کی آزادی اور ایک آزاد اسلامی مملکت کے قیام کا باعث بنی۔ یہ قرارداد پاکستان کا نتیجہ ہے کہ مسلمان کو صرف 7 سال میں ایک آزاد اسلامی ریاست پاکستان مل گئی اور مسلمانوں کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا آج کا ہمارا ٹاپک، قرارداد لاہور، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام بھی دیا گیا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔